آج ہم بات کریں گے اباؤٹ دا 4 کیٹیگریز آف مسلمز. میں اور آپ جب یہ لیکچر سنیں تو ہم یہ اندازہ لگائیں کہ میں کس کیٹیگری میں سے ہوں. اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کس کیٹیگری میں سے ہوں انشاءاللہ. سو دس از اے سیلف اکاؤنٹیبلٹی سیشن انشاءاللہ. مختلف حالات اور سچویشنز لوگوں کو ریویل کرتی ہیں. ٹف سچویشنز ٹف لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں اینڈ ٹف سچویشنز ویک لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. نارمل سچویشن میں تو ہر کوئی بہت بہترین ہوتا ہے. جب انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آتا ہے یا عہدہ آتا ہے یا شہرت آتی ہے تب اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کیلیبر کا تھا. ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس پیسہ آ گیا وہ چینج ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پیسے نے اس کا انر سیلف ریویل کیا ہے، چینج نہیں کیا اس کو. پیسہ نہیں تھا تو وہ ہی واز اے ڈفرینٹ پرسن، بٹ جب پیسہ آیا تو اس نے اس کا جو اصل تھا وہ ریویل کر دیا. سم پیپل وی تھنک دے آر ویک بٹ وین سچویشنز کم دے شو بریوری اینڈ اسٹرینتھ اینڈ کریج اینڈ ڈگنیٹی اینڈ ڈسپلن، اور انسان حیران ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے. بٹ دیر آر سم پیپل، ہم ان کو اسیوم کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بڑا دلیر ہے اور بہادر ہے، یہ بڑا جنرس ہے، بٹ مشکل وقت ان کو ریویل کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. پہلی کیٹیگری کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی طرف ڈیڈیکیشن ان کی تب ہوتی ہے جب ان کے حالات واقعات بالکل بہترین ہوتے ہیں، جب ان پہ نہ پرابلمز ہوتی ہیں نہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. دے آر پریئنگ، ماشاء اللہ مساجد میں نظر آتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریئنگ، تہجد، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. لیکن جب مشکل وقت ان پہ آتا ہے وہ پلٹ جاتے ہیں، وہ انکاری ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل ایک لائن پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بات کرتے ہیں، ایک سائڈ پہ ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جب ان تک خیر پہنچتی رہتی ہے یا خیر ریسیو کر رہے ہیں وہ اللہ سے، اس پہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا جو بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ. جب ان پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اپنے چہروں کے بل پھر جاتے ہیں. they turn away on their faces. خسر الدنیا والآخرہ. اپنی دنیا بھی تباہ کر دی انہوں نے، آخرت بھی تباہ کر دی. ذالک هو الخسران المبین. وہ سب سے ورسٹ قسم کا لوزرز ہیں لوگ. یہ ایسے کیٹیگری ہے جو they are satisfied، بہترین زندگی گزر رہی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی مشکل وقت آیا، جب کوئی پریشانی، کوئی ٹیسٹ آیا، فوراً سے اپنا دین چھوڑ دیا. فوراً سے ایسے باتیں کہ کیا جب اللہ ہے تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا مصیبتوں نے میرا گھر ہی دیکھنا تھا؟ دا پرابلم آف ایول، کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دوسری کیٹیگری کے مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جب لائف سیٹ ہے، جب بلیسنگز ہیں، جب نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں کنورسیشن میں، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں معاملات میں. پہلی کیٹیگری وہ تھی کہ جب نعمتیں ہیں تو الحمدللہ اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب کوئی ٹیسٹ آیا تو چھوڑ دیا دین کو. دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں کہ جب لائف سیٹ ہے، بہترین ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں نہ کچھ ہیں، اور جب کلائمیٹ ہی آئی تو پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے. جب سب کچھ بہترین چل رہا ہے، جب باہر کے ٹرپس لگ رہے ہیں، جب بزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے، جب ہیلتھ ٹھیک ہے، جب میریٹل لائف ٹھیک ہے، اولاد ماشاءاللہ ہیلدی ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ دعائیں، نہ نماز، نہ صدقہ خیرات، اور بالکل دور. بٹ دے نیڈ اے کلیمٹی، سم کینسر اور اے ہارٹ اٹیک اور اے فائنینشیل لاس اور اے ڈیورس ٹو برنگ دیم بیک. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ. لوگوں میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے سامنے مصلے بچھا لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ عطا کر دے، مدد کر دے. لیکن جب ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں جو انہوں نے مانگا تھا، ان کی لائف سیٹل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی رب سے دعائیں مانگی بھی تھیں، کبھی کوئی رب سے پرومسز کیے بھی تھے، کبھی کوئی رب بھی تھا جس سے وہ دعا کرتے تھے. دے جسٹ بیکم اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر.
کبھی ایگزام آ گیا تو مصالحے بچھا لیے، دعائیں کر لیں. ڈائیورس کا معاملہ ہو رہا ہے اور حالات بگڑ رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے. بزنس ایٹ سٹیک ہے، لاس ہونے لگا ہے تو دعائیں کی، اللہ سے مدد مانگی. والدہ کو، والد صاحب کو خود کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، ہیلتھ ایشوز ہے تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی. کسی کو آپریشن آ رہا ہے بچوں کا تو بالکل اللہ کی طرف پلٹ گئے. لیکن جب یہ حالات بدل گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے دوبارہ سے گناہوں میں پڑ گئے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں. یہ فرعون کا جو رویہ تھا وہی تو تھا کہ جب فرعون نعمتوں میں تھا تو بالکل باغی تھا، اللہ سے بات ہی نہ کرنا، نہ اللہ کی طرف پلٹنا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے اور ابھی میں ڈوب جاؤں گا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں اب ایمان لے کے آیا، اب میں نیک بن گیا، جس رب پہ بنو اسرائیل ایمان لے کے آیا اور ابھی میں مسلمان بن گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ایسے انسان کو پھر کہتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تو کہہ رہا ہے جب تو پاسٹ میں، جب تو پہلے گناہوں میں رہا، ظلم کرتا رہا اور مفسدین میں سے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین پہ چلو تو ہمیشہ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں تمہارے مشکل ٹائم میں یاد رکھے گا. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں جب اس نے ہمیں نعمتیں دی اور بلیسنگز دی ہیں، اور جب برا وقت آیا تو مصلی بچھا لی اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. We should never wait for a calamity to turn us to Allah subhanahu wa ta'ala. Shame on man for only discovering Allah subhanahu wa ta'ala when there is an illness. شرم آنی چاہیے اس انسان کو جو اللہ کو تب صرف پہچانے جب اس کی ڈائیورس ہونے لگی ہو. حیا آنی چاہیے انسان کو رب سے کہ جب نعمتیں چلی جائیں تب وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس سے دعائیں کرے. یا کوئی کینسر یا کوئی بیماری اس کو اللہ کی طرف پلٹ دے. اور یاد رکھیں اگر ابھی ہیلتھ ہے اور سیکیورٹی ہے اور فائنینسز ٹھیک ہیں اور گناہوں کی زندگی میں اگر لت پت ہوں تو ٹیک اے ہنٹ کہ ایک برا ٹائم آنے والا ہے. اگر تم نے اللہ کو اس وقت میں یاد نہ رکھا تو پھر اس وقت میں تمہارا کوئی ساتھ ہی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی سن پہ کبھی پنش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور ٹیسٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ چانسز دیتا ہے لوگوں کو. عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص نے مختلف روایت آتی ہیں، کچھ زنا کا آتا ہے، ایک میں چوری کا آتا ہے. اس نے چوری کر لی تو جب اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے، ویل لی، میرے پہ افسوس ہے کہ میں نے پہلی دفعہ ہی چوری کری اور میرا جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جا رہے ہیں. عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں واللہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو پہلی دفعہ گناہ کرنے پہ ایکسپوز کر دے. جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کو اپنے اچھے ٹائم میں بھول جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. سو لیٹ ناٹ ویٹ فار دا مومنٹ وین یو آر ایکسپوزڈ اور پھر آپ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو پہلی کیٹیگری کے لوگ کون تھے؟ جو اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور برے وقت میں بالکل ہی دین سے اور اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں. دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جو اپنے اچھے وقت میں ان ٹائمز آف بلیسنگز اینڈ ایز اللہ تعالیٰ کا بالکل ذکر ہی نہیں کرتے، اللہ سے باغی ہوتے ہیں، اور جب مصیبت و پریشانی آتی ہے تب اللہ والے بن جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو ورسٹ آف کریشن ہیں. جب ان پہ نعمتیں ہیں، ان پہ بلیسنگز ہیں، تب وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جب ان پہ کوئی برا وقت آتا ہے تب بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور باغی ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے کہ جب ہم اس کو بلیسنگز دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے کہ میں جی نماز تو غریب لوگ پڑھیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، میں سیلف میڈ انسان ہوں. دیر از نو پرسن ہو از سیلف میڈ، سب اللہ میڈ ہے. اور باغی ہو جاتا ہے گناہوں میں اور اپنے پیسے لگاتا ہے شراب پہ اور زنا پہ اور گناہوں پہ انویسٹ کرتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ایمان کو کہ یہ صبر کرتے ہیں نہیں، تو پھر وہ ہی لوزز ہوپ کہ بس لائف ختم ہے. لوز سچویشن فار دس پرسن. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان پیدا ہی اینکشس کیا گیا ہے کہ جب اسے شر پہنچتی ہے تو وہ امپیشنٹ ہو جاتا ہے، اور جب اسے خیر پہنچے تو وہ روک لیتا ہے، ود ہولڈ کر لیتا ہے.
lose lose situation, worst of this dunya and the akhirah. ہمیں ایسا انسان کبھی نہیں بننا. And the fourth category of Muslims, they are the finest of humans, they are the best of people. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کے 3 سائنس ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی سچویشن دیکھتے ہیں, چاہے نعمتوں والی ہو یا آزمائش والی ہو, they see it as a test. They see it as a test. اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے, صبر کرنا ہے, اور اگر کوئی نعمت آ گئی ہے تو وہ والا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا ہے جو سلیمان علیہ السلام کا تھا. جب ان کے سامنے وہ تخت پیش کیا گیا, within a blink of an eye, کہتے ہیں قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر فمن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کفر کر جاتا ہوں اس کے ساتھ. اور جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے شکر کر رہا ہے, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور جو کفر کرے گا وہ بھی اپنے آپ کو نقصان کر رہا ہے, کیونکہ رب تو ہے نا غنی اور کریم ہے. تو یہ جو مسلمان ہیں, جو 4th کیٹیگری کے لوگ ہیں نا, یہ ہر سچویشن کے اندر ٹیسٹ دیکھتے ہیں. جب نعمتیں آ گئے تو یہ ٹیسٹ ہے کہ میں اپنے مال کو گناہوں میں تو نہیں لگاتا, میں XYZ سن پہ تو نہیں لگاتا. اور جب مشکل پریشانی آ گئی تو صبر, اور رضینا قسمت الجبار فینا, اور رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پہلا سائن یہ ہے کہ وہ they see every situation as a test. دوسرا سائن ان کا یہ ہے کہ they are fully aware کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں blessings ہمیشہ رہیں تو مجھے gratitude اور شکر والا بننا ہے. Successful people are fully aware that the greatest guarantor of blessings is gratitude.